اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومن مومنات، آج اس ویڈیو میں دو عمل ذکر کرنے ہیں۔ ایک حرز ہے سفر کی سلامتی کا، سفر میں خیر اور عافیت کا، اور دوسرا عمل ہے خزانوں اور چھپے رازوں کو کھولنے کا۔ آئیے سب سے پہلے وہ عمل کہ جو خزانوں کو، جو چھپے رازوں کو انسان کے لیے ظاہر کر دے، کھول دے، وہ بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لمن اراد ان تنفتح له کنوز اسرار العلوم، کہ جو شخص چاہتا ہے، جو بندی چاہتی ہے، وہ ارادہ رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ان کے لیے اللہ تعالی علوم کے رازوں کے خزانے کو کھول دے، یعنی علم بھی ہو، خزانے بھی ہوں، راز بھی ہوں، وہ اس کے لیے کھولے۔ تو اسے چاہیے کہ فَلْيَقْرَأْ، کہ وہ سورہ توحید کو 3626 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر روح بقبلہ متوجہ ہو کر حالت طہارت قلبی اور حالت طہارت جسدی میں یہ عمل کرے، یعنی وضو کر کے پاک صاف ہو کر وہ مصلی بچھائے اور 3626 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو خلوص دل، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے لیے ضرور بضرور اس ورد کی برکت سے، یعنی 3626 مرتبہ سورہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھپے ہوئے راز، چھپی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے آشکار کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ اور دوسرا حرز ہے للسفر، سفر کی سلامتی کے لیے، سفر کی عافیت کے لیے۔ ہم اور آپ جب کبھی سفر کرتے ہیں تو مائیں خصوصاً اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے، یا کوئی نوجوان ہے، مرد ہے، خاتون ہے، جاب پہ جاتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں خدا نخواستہ کہیں دشمن کوئی دشمنی نہ کرے، یا یہ ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اس حرز سفر کو اپنے پاس رکھے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو قسم کے یہ حرز ہیں۔ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو دو شکلوں میں وضع کرنا ہے، بنانا ہے۔ آدھا جو حرز ہے وہ اپنے گھر میں مین دروازے پر لٹکانا ہے، اس کو لکھ کر آپ سفید پیپر پر بغیر لکیردار پر کسی بھی قلم سے، بہتر اگر زعفران مل جائے تو ٹھیک، اگر نہیں ملتا تو کسی بھی پین کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں، کسی بھی سیاہی کے ساتھ، کسی بھی کلر والے قلم کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو حرز ہے اس کو لکھ کر آپ نے مین دروازے پر لٹکانا ہے، اور دوسرا جو لکھنا ہے جس طریقے سے، اس کو لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے بازو پہ باندھیں، اپنے گلے میں رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس طریقے سے سورہ توحید کے ان دو حرزوں کو، دو شکل والے ان حرزوں کو اس طریقے سے لکھ کر دروازے پر لٹکائے گا اور دوسرے کو اپنے پاس رکھے گا، یعنی جو بندہ، جو کنیز، جو عبد اس طریقے سے سورہ توحید کو دو شکلوں میں حرز بنا کے ایک دروازے پر لٹکائے، دوسرا اپنے پاس رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا سفر اس کے لیے سلامتی قرار دے گا۔